السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری کرسمس میرے جتنے بھی مسیحی دوست، بھائی بہن، بزرگ، ان کی خوشیوں میں میں شریک ہوں، اور بہت بہت مبارکباد کرسمس کی۔ اور اس کے بعد دوسری خوشی کہ قائد اعظم کا یوم ولادت بھی ہے، تو اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لفظ نہیں۔ وہ محسن قوم، میں نے ایک نظم آج ہی کے دن کے حوالے سے ایک مضمون اور ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہا، تو لفظ نہیں کہ اس محسن قوم کے احسانات کا بدلہ اتارا جائے، لیکن بہرحال کچھ لفظ تراشے ہیں جو ان کے شایان شان تو نہیں میرے عظیم قائد کے، لیکن بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے۔ یہ جو رنگ ہے، یہ جو روشنی، یہ جو رنگ ہے، یہ جو روشنی، یہ جو خواب ہیں، یہ جو زندگی، یہ جو حسن ہے، یہ جو دلکشی، یہ جو روپ ہے، یہ جو تازگی، میرے بام و در کے بہر صدی، یہ عطا ہے رہبر عشق کی۔ وہ پیمبر امن و آشتی جسے یاد رکھے گی ہر صدی، کہ خودی و دانش و آگہی رگ و پے میں جس کے بسی ہوئی، اسی مرد شعلہ نفس نے دی شب بے چراغ کو روشنی، اسی مرد شعلہ نفس نے دی شب بے چراغ کو روشنی، میرے راہبر تیری رہبری، سو نشان راہ ہے آج بھی تیرا طور و طرز حق آگہی، تیری فکر میں تھی فسوں گری، میرے راہبر تیری رہبری، جو نشان راہ ہے آج بھی تیرا طور و طرز حق آگہی، تیری فکر میں تھی فسوں گری، رہتا ابد ہے دعا میری، رہتا ابد ہے دعا میری، یہ چراغ خیمہ یہ روشنی، رہتا ابد ہے دعا میری، یہ چراغ خیمہ یہ روشنی۔ ہر قوم اپنے نامور رہنماؤں کو نہ صرف یاد رکھتی ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے اصولوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ اسی لیے انسانی سماج کے منتشر اجزاء کو ایک لڑی میں پرو دینے کے لیے وفاداری انسانی فطرت کا حسین ترین جوہر ہے۔ اسی وفاداری و نمک حلالی کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنی ذات سے وفادار ہو سکتا ہے، اپنے خاندان سے وفادار ہو سکتا ہے، اپنی برادری کا گرویدہ بن سکتا ہے، اپنے ملک و ملت کا عقیدت مند ہو سکتا ہے، دنیا اور خدا سے وفا کوشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وفاداری کے متعدد مدارج ہیں جن کو اپنی ابتدا سے منطقی قدرت کی منتہا تک پہنچ جانا چاہیے۔ ذاتی وفاداری تو انسان کے ضمیر میں ہے ہی ہے، لیکن سماج کے ایک جز کی حیثیت سے خاندانی وفاداری کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ خاندانی وفاداری کو قبائلی وفاداری میں مدغم ہو جانا چاہیے، اور ملکی وفاداری کو عالمی وفاداری کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ ایک مقولہ ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے اپنی ذات کو، اپنے ملک کے لیے اپنی برادری کو، اور عالم انسانیت کے لیے ملک کو نثار کر دوں گا۔ متذکرہ بالا باتوں سے مترشح ہوتا ہے کہ انسانی سماج کی سربلندی اور ارتقاء ایثار اور قربانی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک ایسی ہی وفا کشی قائد سے وفاداری بھی ہے۔ روئے زمین میں تاریخ کی تاریخ اور تعمیر میں جغرافیائی ماحول کے بعد انسانی شخصیت نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اسی لیے کارلائل جیسے مفکر کے نزدیک
تاریخ و تہذیب حقیقتاً عظیم شخصیتوں کی تگ و دو اور ان کے تحقیقی اور تخلیقی جوہر کا نتیجہ ہیں۔ ہم آج اسی قائد وفاداری کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ قائد سے وفاداری کے دو رخ ہیں، ایک تو قائد کی ذاتی گرامی ہے، لگاؤ اور انسیت دوسرے قائد کے خیالات و افکارات اور اس کی تحریکات و تخلیقات کا احترام۔ قائد کی ذات سے وابستگی ایک والہانہ اور عقیدت مندانہ جذبہ ہے۔ بعض اوقات وقت کے دھارے اس پر ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ ایک جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے، برعکس اس کے قائد کے خیالات و تخلیقات سے محبت ایک مستقل اور غیر فانی جذبہ ہے جسے وقت کی گردش کمزور اور ناتواں نہیں کر سکتی۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹنے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم پوری طرح اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 ہجری میں اس عالم فانی سے رحلت فرمائی تو روح فرسا بے چینی کا دورہ تھا۔ وہ لوگ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کچھ ایسا دیوانہ وار عشق تھا کہ وہ انہیں بشریت سے بہت بلند چیز سمجھتے تھے، باور نہیں کر سکتے تھے کہ جس عظیم المرتبت ہستی نے 40 سال خاموشی میں بسر کرنے کے بعد 20-22 سال میں عرب کی دگردوں اور تحت الثری تک پہنچی ہوئی حالت کو بہتر بنا دیا، کیوں کر ایک عام انسانوں کی مثل موت کے عالمگیر قانون کے تحت اس سے بھی موت آ سکتی ہے۔ ان ذاتی وفا پرستوں کے رہنما حضرت عمر جیسے ذی قدر انسان تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو ذاتی عقیدت کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات و تعمیرات سے اثر پذیر ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ اگر آپ حضور کے پرستار تھے تو وہ واقعی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واقعہ قائد سے اس دوسری قسم کی وفاداری کا مظہر ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر قائد اعظم کی ذات سے وابستگی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ قائد اعظم کی ساری زندگی ہمارے لیے تگ و دو اور مسلسل کوشش کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب تعلیم سے فراغت پائی تو موروثی دولت اختتام پذیر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے نئے سرے سے زندگی کی بنیاد رکھی۔ بے پناہ محنت، دن رات کام، آل انڈیا کانگریس میں برسوں تک رہے۔ ہندو قومیت نے جب اپنا جال بچھایا تو مسلمانوں کے وجود کو بچانے کے لیے نظریہ پاکستان کو اپنا سیاسی مشن قرار دیا۔ بس پھر کیا تھا، قائد کے خلاف چار جانب سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس سے ان کے سیاسی موقف کو مجذوب کی بڑا خطرناک سمجھا گیا، لیکن واقعات شاہد ہیں کہ اس عزم کے پکے انسان نے اپنے موقف سے سرے منہ انحراف نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہماری قوم کے لیے قابل قدر مفید جواہر ریزے پوشیدہ ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ قابل توجہ ان کے وہ خیالات اور افکار ہیں جو انہوں نے قوموں کی اجتماعی زندگی، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن، آزادی و حریت اور موجودہ سیاسی کشمکش کے بارے میں ظاہر کیے۔ ان کے 3 فرمودات اتحاد، یقین اور تنظیم بلا شک و شبہ کسی بھی غیرت مند اور ترقی پسند قوم کا مطمع نظر بن سکتے ہیں، لیکن ان کی تمام تخلیقات میں افضل ترین اور بلند ترین تخلیق پاکستان کی صورت میں مارز وجود میں آئی۔ اسی لیے قائد اعظم سے ہماری سب سے بڑی وفاداری یہی ہے کہ ہم ان کی اس تخلیق کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیں۔ آئیے ایک جان ہو کر قائد اعظم کی اس سیاسی تخلیق کو انسانیت کے لیے فردوس بری بنائیں، اپنے اس وسیع و عریض ملک کا دامن
دامن گندم کے سنہری خوشوں سے بھر دیں اور اس کے دور افتادہ حصوں کو حسن سلوک اور ذوق تخلیق کی شاہراہوں سے ایک دوسرے کے نزدیک ایسے لے آئیں کہ رنگ و بو کی تمیز مٹ جائے، اور ہم اس تصور کی آبیاری کریں جو کہ علامہ اقبال کے ذہن میں انگڑائیاں لیتا رہا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم لسانی بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ایک مفکر کے الفاظ ہیں، ہم لسانی سے ہم خیالی پیدا ہوتی ہے اور ہم خیالی سے یکجہتی اور اتحاد رونما ہوتا ہے۔ اس موقع پر یاد کے افق پر ایک ناقابل فراموش واقعہ ابھرتا ہے کہ مسلم لیگ کی کونسل کے اجلاس میں جو دہلی میں 1946 میں ہوا تھا، سر فیروز خان نون نے اپنی تقریر انگریزی زبان میں شروع کی تو ہر طرف سے شور ہوا، اردو۔ اس سے مجبور ہو کر انہوں نے کچھ جملے اردو میں ارشاد فرمائے اور اس کے بعد پھر اپنی محبوب زبان انگریزی بولنے لگے۔ اس پر پھر اردو کا شور و غل بپا ہوا۔ تب آپ نے جل کر فرمایا، یعنی فیروز خان نون نے جل کر فرمایا کہ مسٹر جناح بھی تو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قائد اعظم اپنی کرسی پر سے اٹھے اور بقول مولوی عبدالحق صریح اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ سر فیروز خان نون نے میرے پیچھے پناہ لی ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی۔ فضاؤں میں آواز آ رہی ہے، حیات و فکر و عمل سراپا عمل۔ ہمارے اس خراج تحسین کو رقم کرنے کے لیے مستقبل کا مورخ محو انتظار ہے۔ یارہ نہیں، اور مسلمانوں کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اپنی سعی و ہمت اور عمل کے باوجود جو کچھ پیش آئے اسے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حصار اگر ہمارے مہندس کی نگاہوں کے سامنے تکمیل کی آخری منزل پر پہنچتا تو اس کی کیا حیثیت ہوتی۔ ہمارا باغ اگر مجوز اول کی زندگی میں باراوری کے درجے پہ پہنچتا تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی۔ البتہ یہ دعا ہر قلب کی گہرائیوں سے اٹھ رہی ہے کہ قائد اعظم کا بار امانت اب جن رفیقوں، ساتھیوں، جوانوں اور سیاستدانوں کے دوش پر آ پڑا ہے، خدا کرے کہ وہ اسے مرحوم کی آرزوؤں کے مطابق منزل مقصود پر پہنچا سکیں۔ خدا کرے وہ ملت کے دل میں عزم و ایثار کی روح کو زندہ و پائندہ رکھ سکیں جو قائد اعظم نے پیدا کی۔ خدا کرے وہ اسی طرح قوم کی وحدت و جمعیت کے مرکز بنے رہیں جس طرح قائد اعظم بنے رہے، اور انہی کی وجہ سے قوم کی شیرازہ بندی عملی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ میری دعا ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک دنیا کے نقشے پہ موجود رہے۔ یہ سرزمین ہمارے پرکھوں نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ ہمیں اس سرزمین کی حفاظت، یہ زمین صرف ہماری زمین نہیں، ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں پالا، یہ ہمیں پال رہی ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح اس سرزمین نے ہمارا خیال لیا۔ تو یہ سوچیں کہ ہم اس کو بدلے میں کیا دے سکتے ہیں۔ اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن قائد کے اس اصول پر گامزن کر دیں کہ اتحاد، یقین، تنظیم۔ اگر ہماری قوم میں اتحاد ہو جائے، جو ہے یقیناً ہے، یہ مسلکی فسادات، یہ لسانی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، کچھ عرصے کے لیے سر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ تو خدا ہمارے ایک کو قائم رکھے، پروردگار ہمیں ایک مضبوط قوم بنائے اور ہم دنیا کے نقشے پہ اسی طرح زندہ و تابندہ رہیں جس طرح قائد نے ہمیں دیکھنا چاہا تھا اور جس طرح ہمارے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مسیحی برادران کو کرسمس کی بہت ساری مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آج میں بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتی ہوں، مجھے بھی بلایا جاتا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے کچھ صورتحال ایسی ہے کہ تقریباً زندگی منجمد سی ہو کے رہ گئی ہے، اور
بہتر بھی یہ ہے کہ ہم احتیاط کر لیں. تھوڑے دن کی احتیاط زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی بڑا نقصان ہو. میں دل و جان سے اپنی کرسچن بہت سی فیملیز جو میری جان پہچان کی ہیں، جن سے میرے دیرینہ مراسم ہیں، میں ان کے یہاں کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوتی ہوں اور بالکل اسی طرح بھرپور انداز سے مناتی ہوں جس طرح ہمارے اپنے تہوار عید و بقرعید ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی ہمارے تہوار میں اسی جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں. تو میں بہت 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 مبارکباد دینا چاہوں گی اہل وطن کو قائد اعظم کی ولادت اور اپنے مسیحی برادران کو کرسمس کی مبارکباد. خدا کرے شاد رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد.